بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر ایران امریکہ کشیدگی کے موضوع پر، جنگ بندی کا نازک مرحلہ اور پاکستان کا کردار ایک ممکنہ ثالث کے طور پر۔ ناظرین، کیا دنیا ایک اور بڑے تنازع کی طرف بڑھ رہی ہے یا سفارتکاری اس بحران کو ٹال سکتی ہے؟ آئیں تفصیل سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال انتہائی حساس ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ختم ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سخت بیانات سامنے آئے ہیں، ممکنہ فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، ایک ایرانی بحری جہاز کو امریکی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایران نے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار کیا ہے اور تاحال ان کی مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ کوششیں اگرچہ جاری ہے، یہ تمام پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حالات کسی بھی وقت خدا نخواستہ بگڑ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیوں رک رہے ہیں؟ اصل مسئلہ ہے اعتماد کا فقدان۔ ایران کا الزام ہے امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ کا موقف ہے دباؤ کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانا۔ لیکن ناظرین، جب ایک فریق دھمکیاں دے اور دوسرا خود کو غیر محفوظ سمجھے تو مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ سفارتکاری اس وقت کمزور دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم اس تنازع کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ایران اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کا جوہری پروگرام سب سے بڑا تنازع رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کہتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی الزام لگاتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ماضی میں اس حوالے سے معاہدے بھی ہوئے، لیکن وہ معاہدے قائم نہ رہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتماد کبھی قائم نہ ہو سکا۔ اب بات کرتے ہیں ایک نہایت اہم پہلو کی، آبنائے ہرمز۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کا بڑا حصہ تیل گزرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھی تو تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، عالمی معیشت متاثر ہوگی، سپلائی چین میں خلل آئے گا۔ یعنی یہ مسئلہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ چین نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ چین کی توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خلیجی ممالک بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ متحدہ عرب امارات متبادل مالی نظام پر غور کر رہا ہے۔ ڈالر کے بجائے دوسری کرنسیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ تنازع صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ معاشی جنگ بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان اس وقت ایک اہم سفارتی کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پل بننے کی کوشش کر رہا ہے، امن کے لیے مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، کیونکہ
دونوں ممالک کے ساتھ یعنی امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھنے ہیں۔ اپنی غیر جانبداری بھی پاکستان نے ثابت کرنی ہے۔ یہ ایک سفارتی توازن ہے جو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی؟ ناظرین، اگر نہیں ہوئی جنگ بندی میں توسیع تو کشیدگی بڑھے گی، ممکنہ جنگ کا خطرہ موجود ہے، عالمی معیشت کو دھچکا لگے گا، لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس کی توقع کی جا رہی ہے، تو یہ عالمی امن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ ناظرین، اس پوری صورتحال سے ایک بات واضح ہے، طاقت سے زیادہ اہم سفارتکاری ہے۔ دھمکیاں وقتی فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن دیرپا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ تمام فریق جذبات نہیں، عقل سے کام لے، طاقت کو آخری راستہ سمجھے، کیونکہ ناظرین ایک غلط فیصلہ خدا نخواستہ پورے خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔